ایسی عظیم الشان خاتون، کاش ہم نے اسے پہچان لیا۔ میں نے ابتدائی تقریر میں کہا آج حسرت سے نجات کر لیں، آج آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ کل قیامت پہ تھوڑی سی دیر اب چلیں، دیر ہو گئی، ایک حسرت بچ جائے کیوں، اس لیے کہ آج قلب زینب پر مرہم لگا دیں۔ زینب کی حسرت زدہ نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں، میری اماں کا جنازہ تاریخ ہوا تھا، ہم کچھ نہ کر سکے، حسن حسین کی نگاہیں۔ عزیزوں، فاطمہ زہرا کس ذات کا نام ہے، کیسا ظلم ہوا اس بی بی پر۔ جب معصومین مراج اعظام نے ان کی تابعیت یہ کہا کہ فاطمیہ کو عاشورہ کی طرح مناؤ، عاشورہ کا منظر پیش کرو، تاکہ شب میں دفن ہونے والے اس جنازے کی تلافی ہو سکے جو چاہے جانے کے باوجود بھی تنہائیوں میں دفن۔ عاشورہ کو کیسے منایا جاتا ہے، شام غریبہ کیسے منائی جاتی ہے، کیسے رہتا ہے انسان؟ اچھا، کیوں کہا عاشورہ سے کم نہیں، کیوں کہا عاشورہ سے کم نہیں ہے دن ہمارے لیے؟ شاید یہ سبب رہا، ہمیں کیا معلوم، تحقیق یعقوبی میں روایت ہے، کیوں کہا؟ شاید ہمارے اعتبار سے شاید یہ مطلب رہا کہ پردیس میں کتنا بھی ظلم ہو جائے انسان پر، اسے یہ احساس رہتا ہے کہ ہم پردیسی ہیں۔ پردیس میں کوئی مجھے ایک تماچا مار دے ہم کیا کہیں گے؟ پردیسی ہیں، کون کہتے؟ لیکن جہاں ہم نے خدمتیں کی ہوں، دین سکھایا، شرف سکھایا، کمال سکھایا، وہاں کا کہ مجھے ایک تماچا مار دے اور پورا محلہ خاموش ہے تو محلہ رہنے کے قابل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کی غیرت مٹ گئی، یہ اپنے محسن کو نہیں۔ جتنے بھی ائمہ ہیں سب شہید، حسین سے زیادہ مظلوم، قتیل الامرا کہتے ہیں حسین، کشتہ گریہ، جو بھی اس کا نام لے گا روئے گا، اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کی لاش پر گھوڑے کو اڑائے گئے اسے کہتے ہیں۔ مخاطب کرتا ہوں ائمہ کو، آج خرسن تمام آئے ہیں ائمہ، تم جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہو تو ہمیں یاد، ہمیں توسل، ہمارا توسل، لیکن جب ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو اپنی جدیں سونے والے ائمہ کاظمین موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، آپ کے جنازے کو 3 دن تک بغداد کے پل پر رکھا گیا، لیکن یہ احساس تھا کہ پردیسی ہیں۔ ایک بغداد میں سونے والے امام محمد تقی زیر آسمان 3 دن تک آپ کا لاشا پڑا رہا، بی بی طبل بجاتی رہی، لیکن اتنا احساس تو تھا کہ پردیسی ہیں۔ ایک توس میں سونے والے غریب الغرباء، پردیسیوں کے پردیسی، معین الضعفاء، ایک کمزوروں کے مددگار امام، ارے آپ پردیس میں شہید ہوئے، لیکن احساس کے تھا، زہر دیا گیا، رلایا گیا، لیکن احساس تو تھا کہ پردیسی ہیں۔ اے سامردہ میں سونے والے ائمہ سامردہ، آپ کو فوج کی چوکی میں رکھا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن احساس تھا کہ پردیسی ہیں۔ لیکن ہائے مظلومیت زہرا، بابا کا مدینہ ہے، بابا کا شہر ہے، چہرہ نیلا ہو رہا ہے، پہلو ٹوٹا ہے، بازو برس زدہ ہے، لیکن پہلے مدینے میں ایک آیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ فاطمہ زہرا کی شہادت کب ہوئی؟
40 दिन سے 95 دن تک کی روایت ہمارے یہاں برادران اہل سنت کے یہاں 6 مہینے کی روایت. جتنا زندہ رہے بی بی ہم تو چاہتے ہیں کچھ دن امت کے ساتھ رہے گی بی بی, جتنے دن میں رہے بی بی, شہادت بی بی کی, وفات بی بی کی, شہادت بی بی کی. ہمارے اعتبار سے 95 دن کے اعتبار سے 3 جمادی الثانیہ کو. لیکن میں کہتا ہوں نہیں, فاطمہ زہرا اس شہیدہ کا نام ہے جو اس 3 مہینے میں مسلسل شہید ہوتی رہی. 3 مہینے میں مسلسل شہید ہوتی رہی. کیسے؟ کبھی سینے میں درد ہوا ہے؟ کبھی سینے میں درد ہوا ہے؟ کبھی سینہ جکڑا ہے؟ سانس لینے میں کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی سینے کی ہڈی ٹوٹی ہے؟ کیسا درد ہوتا ہے؟ جن کو جکڑن کی بیماری ہو جاتی ہے, سینہ جکڑ جاتا ہے, ان سے کچھ کہتے سانس لینے میں تکلیف. سانس لینے میں تکلیف. جو دروازہ سیدہ پر گرایا گیا اس میں ایک کیل تھی. یہ کیل نے کیا کام کیا ہمیں نہیں معلوم, بس سینہ ایسا زخمی ہوا کہ 3 جمادی کو شہادت نہیں. جب زہرا سانس لیتی تھی ایک موت سیدہ بلغاری, اے علی اے غیرت مندو, اپنے آخری وقت میں زہرا نے ہم گناہگاروں کو یاد کیا, ہم غزاکاروں کو یاد کیا. تابوت سید آفت یاد ہی نہ رہے کہ میرا جنازہ تو تاریکی میں اٹھتا تھا, تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. درخت جب پھل پک جاتا ہے, یہ درد مرد سمجھ نہیں سکتا, کوشش کے باوجود نہیں سمجھ سکتا. یہ درد جو میں کہہ رہا ہوں اندرون خانہ جو خواتین سن رہی ہیں بس وہی سمجھ سکتے. چاہتے ہوئے بھی مرد اس مصیبت کو زہرا کی نہیں سمجھ سکتا, احساس نہیں کرتا, درک نہیں کر سکتا, سمجھ نہیں سکتا. کیوں؟ درخت سے جب پھل پک گئے تو آپ توڑی تو بآسانی ہاتھ میں آ جاتا ہے, درخت کے اوپر کوئی اثر نہیں. لیکن کچا پھل جب آپ توڑیے تو پورا درخت ہل جاتا. جب نارمل ولادت کا وقت آتا ہے خاتون کے تو اس وقت خداوند عالم کی طرف سے عام مشکلات کے باوجود جہاد کا ثواب دیا, ولادت ہو جاتی. لیکن اگر سخت جنین ہو جائے وقت سے پہلے تو خاتون کا جسم اس طریقے سے لرز جاتا ہے جیسے کچے پھل کو درخت سے نوچ. اے میرے اللہ فریاد ہے, جب زہرا پہنے درو دیوار پیسی قد ایسا رہا. عربی کیا کہتی ہے؟ عربی میں جب کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے تو کہا تھا آسارا ساؤ, کپڑے کو نچوڑ دیا گیا. مقتل کا جملہ یہ, زہرا پہنے درو دیوار پیس دی گئی اور محسن کی شہادت ہو گئی. اب 3 جملہ کیا ہوتا تھا؟ مجلس کے بعد دعا نہیں ہوگی, تابوت نکلے گا, دعا یہاں پر کرو.
زہرا کا واسطہ دے کر دعا کرو. سب کے دل میں مشکلات ہیں, سب کے دل میں پریشانی ہے. کسی کا بچہ نافرمان ہے, کسی کی لڑکی نافرمان ہے, کسی کی اولاد بے روزگار ہے, کوئی لاولد ہے, کوئی پریشان حال ہے. سب اپنے اپنے لیے دعا کیجئے گا, لیکن پاکستان کے مظلوموں کو یاد رکھیے گا جو بم کے نتیجے میں پورا گھر اجڑ گیا. عراق کے مظلوموں کو یاد رکھیے گا جو دشمنوں کے نتیجے میں قتل کیے جا رہے ہیں. بحرین کے مظلوموں کو یاد کیجئے گا, سب کو یاد کیجئے گا. اور ساری پریشانی مصیبت کا وقت جب ہے کسے پکاریے کا ایک دعا جب 40 آدمی مل کے مانگتے ہیں, کوئی دعا کی جائے اور 40 آدمی مل کے بآواز بلند آمین کہتے ہیں تو خدا کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ 40 لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں خدایا میری دعا کو قبول کر اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں. اور یہاں اور دوسری شرط, اگر آنسو, یہ آنسو کا فلسفہ بڑا نرالا ہے. اگر یہ آنسو نہیں ہے مجلسوں میں, یہ تاکید نہیں ہے چیخ مار کے رو, آنسو بہا کے رو, جو نہیں ہے. کیوں آنسو نام ہے دل کے رقیق ہونے کا. جب دل رقیق ہوتا ہے تو خدا سے رابطہ ہوتا ہے, جب خدا سے رابطہ ہوتا ہے تو رحمت الہی کا دروازہ کھولنے کی اپنی مشکل ہے. جو جانتا ہے اپنے بارے میں جانتا ہے اپنی پریشانی. لیکن زہرا سے سیکھو, دعا کرو تو کسے پکارو مظلومیت کے وقت میں. زہرا سے پوچھو کہ ایک دعا مانگ لو, آپ کچھ آج کی شب دعا مانگو بھائی, ایک دعا مانگ لو, اگر وہ دعا قبول ہو گئی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. بآواز بلند آمین کہنا تاکہ خدا آج فاطمہ زہرا, آج ائمہ اطہار دیکھ رہے ہیں, آج رسول اکرم دیکھ رہے ہیں. فاطمہ کی طرح دعا مانگو, فاطمہ کی طرح فریاد کرو. جب بدترین وقت میں زہرا پیسی جا رہی تھی اس وقت کی طرح دعا مانگو. کیا ہوا؟ بی بی پہلے درو دیوار پیس دی گئی. کل کی مجلس میں آپ نے سنا پہلو کی ہڈی پسلیوں میں چبھ گئی. آپ نے دیکھا کیا ہوا بھائی, 3 جملہ کا 3 جملہ یا بتا کدا یو فالو ببنتے, بابا بابا آؤ آؤ دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. بابا آنسوؤں کی فریاد, مظلومیت کی فریاد. ایک جملہ. دوسرا جملہ یا فضتو الیک فخذینی واللہ قتل ما فی عیشی فضہ, فضہ مجھے سنبھالو میرا موزن خرید ہو گیا. اللہ آمین کہتے ہیں. تیسرا جملہ یا مہدی, میرے مہدی کہاں ہو, اے بات سے زہرا, اے منتخب خون حسین, یہ عزادار آپ کی جگہ مادہ کا پرسہ دینے آئے ہیں. انہیں اپنے گناہوں کا اعتراف, انہیں اپنی خطاؤں کا اعتراف, انہیں اپنی برائیوں کا اعتراف. لیکن اتنا ہے یہ زہرا کے چاہنے والے ہیں, انہوں نے اپنی ساری مصروفیتوں کو ترک کر کے مظلومیت کی مجلس میں شرکت کی. اعتماد زمانہ آپ کو زہرا کے غم زدہ بازو کا واسطہ, زہرا کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ, آپ کو زہرا کے نیچے چہرے کا واسطہ. اے اللہ تجھے واسطہ ہے امام زمانہ کے ذوق میں تعدیل فرما. زہرا بنے بہنے در و دیوار پیچھے گئی تھا اور اب جو منظر سامنے علی مرتضیٰ کو پہچانی ہے. علی کسے کہتے ہیں؟ زہرا کی مصیبت میں علی پر کیا گزر گئی. علی تڑپ رہے ہیں کہ زہرا تنہائیوں میں دفن کی. علی کو بھی یہ احساس تھا کہ نبی کی بیٹی ہے, اس کا جنازہ عام طریقے سے نکلے, سارے مسلمان شرکت کریں, ایک تو اس کو احتشام کا جنازہ. لیکن وصیت زہرا سے مجبور ہو کر علی نے وہی کیا جو زہرا نے کہا. خاص لوگوں کو بلایا, عبداللہ ابن مسعود تم آ جاؤ, ابو ذر تم آ جاؤ, عمار تم آ جاؤ, سلمان تم آ جاؤ, مرداد تم آ جاؤ. ان لوگوں کو بلایا, آؤ تم لوگ آؤ. لیکن علی تڑپ گئے. کب؟ جب رسول اللہ کی قبر پر گئے, فاطمہ کو دفن کر دیا. اللہ تدفن ابنتک سرا, یہ نبی اللہ ختم ہے خدا کی, آپ کی بیٹی خاموشی سے دفن کر دی گئی. علی کو شکوہ ہے کہ زہرا کا جنازہ سیکھ رہے. علی مرتضیٰ آئیے, یہ کچھ چاہنے والے آئے ہیں فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھانے کے. کیسا جنازہ, کیسا سنگین جنازہ. ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا
بچوں کے سامنے نہ روئیے گا. سنا آپ نے کل علی ضبط کر رہے تھے, بچوں کو بھی تلقین تھی. اللہ وطن میں کسی کو کوئی ایسا پردیسی نہ بنائے جیسے حسن حسین تھے. مقتل کہتے ہیں بچے سسیاں لے رہے تھے, ہچیاں لے رہے تھے, رونے کی آواز تیز ہو رہی تھی, تو اپنی آستینوں کو اپنے دانتوں کہ کسی کو ایسی غربت کسی کی دیکھی ہے آپ نے اپنے وطن میں, اپنے نانا کے مدینے میں؟ ایسی غربت آپ نے دیکھی ہے کسی کی؟ زہرا مرضیہ نے بھی یہی دعا کی حسن کے بلک بلک کے رونے کا. زہرا جانتی ہے حسن نے کیا دیکھا ہے. حسین کڑ کڑ کے رو رہے تھے, حسن بلک بلک کے رو رہے. ابن عباس یہ حسن جس کی ماں مر جائے وہ روئے نہ تو کیا کرے. اور آپ کی ماں تو سیدہ ہے, آپ نہ روئیے گا تو کون روئے گا. لیکن آپ کے بابا نے تو کہا ہے کہ دشمنوں کو خبر نہ, اور پھر بھی اگر رونا ہے تو حسین تو زیادہ چھوٹے ہیں, انہیں زیادہ رونا چاہیے. حسن مجتبیٰ نے جو جواب دیا ہے زیادہ رو, وہ قیامت کا جواب ہے جو غیرت مندوں کے خون میں جوش لانے کا سبب. جواب یہ دیا کہ وہ بدترین ظلم جو زہرائے مرضیہ پر ہوا, جسے تاریخ انسانیت کانپتی ہے, وثیقہ پھاڑنے کا جو جب بی بی لوٹ رہی تھی وہ ملعون آیا, کیا ہے وثیقہ ہے, کر دی دستخط, لاؤ. پیغمبر اکرم کی وصیت کو پھاڑ کے تھوک کے پھینکا. ہمارے یہاں آپ کے یہاں شرفا کے یہاں یہ دستور ہے کہ جو پردے دار خواتین ہیں وہ اکیلے گھر سے نہیں نکلتی عام طور, یا خواتین کی جرمت میں نکلتی ہیں, یا اپنے شوہر کے ساتھ نکلتی ہیں, یا اگر کوئی نہ ہو تو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ نکلتی ہیں, امن کا احساس کرتی ہیں. سیدہ جو اس واقعے میں گئی تھی جس کی واپسی پر یہ جرم ہوا کہ سیدہ نے پھر کبھی اپنا آدھا چہرہ علی کو نہیں دکھایا, ہمیشہ علی غیر آخری وقت میں علی نے دیکھا ہے. سیدہ نے کیسے یہ درد چھپایا ہے وہ سیدہ جانتی ہیں. جب زہرا مرضیہ گئی تو ساتھ میں سرکار حسن مجتبیٰ کو لے کر گئی تھی, اور جب واپس لوٹ گئی تھی تو اس ننھے شہزادے کے سامنے وہ ظلم ہوا کہ کیرتی تڑپ گئی, آسمان آنسو بہا دیا. صحیح ابن عباس نے کہا اے حسن آپ کیوں زیادہ رو رہے ہیں, روئے تو حسین کو سنو گے اداداروں کا. اے ابن عباس جو ان آنکھوں نے دیکھا وہ حسین نے نہیں دیکھا, میری آنکھوں کے سامنے میری اللہ کا چہرہ. اللہ اکبر. عزاداروں کل 3 جمادی الثانیہ ہے چاند کے حساب سے, کم از کم کل کالا لباس پہن لینا, اس لیے کہ جب سے بابا کی شہادت ہوئی سیدہ نے کالا رومال اپنی پیشانی پر باندھ دیا تھا غم کی علامت کے لیے. دستور تھا لوگ آتے تھے وہ رومال ہٹواتے تھے کہ غم غلط کر دو, لیکن مدینے والوں نے ایسے نہیں کیا, بلکہ مدینے والوں نے پرزہ دیا گھر جلا کر. سیدہ کی مظلومیت کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم ہمیشہ غمزدہ رہیں گے, لباس عطا پہن کے حسین ابن علی سے کہنا اے حسین ابن علی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں. اب مقتل کا جملہ ہے جب علی مرتضیٰ کو خبر ملی یا بتا ماتت امنا, بابا اماں دنیا سے گزر گئی بابا, تو مقتل کہتا ہے علی اٹھے جانے کے لیے, لیکن علی چل نہیں پائی. بقا الناس, منہ کے بل زمین پر گر پڑا میرا مولا. اے میری کموں کی 1900 پلنگار لہرا,
اور کہہ کر علی مرتضیٰ بے ہوش ہو گئے، پانی چھڑکا گیا۔ علی مبارک ہو، ابھی مدینے والوں میں اتنی اہمیت باقی ہے کہ اصحاب نے پانی چھڑک دیا۔ حسین کی بیٹی ہے جو بابا کے جسم پہ سر سے لپٹتی ہے تو شمل تماچے لگاتا ہے، تازیانوں سے اذیت دیتا ہے۔ علی مرتضیٰ آئے، چادر ہٹائی، دیکھا ہے کہ رقا ہے۔ آپ دیکھیے، مرتے وقت جس کو آپ ہمارا خیال، شادی کے وقت جس کو ہمارا خیال، وصیت کے وقت جس کو ہمارا خیال۔ علی اللہ نے آپ کو ہم کو اس لیے شادی کی، دنیا و آخرت میں ہم زن و شوہر رہیں۔ یا علی آپ ہی ہمارے سلسلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ ہی ہمیں غسل دیجیے گا، آپ ہی ہمیں کفن پہنائیے گا، آپ ہی ہم پر نماز پڑھائیے گا، آپ ہی ہمیں رات میں دفن کیجیے گا، سب کچھ رات میں کیجیے گا۔ چلتے چلتے آخر میں علی قیامت تک آنے والی ہماری اولاد کو ہمارا سلام کہہ دیجیے۔ جواب سلام دینا واجب نہیں مسلمان کے لیے۔ اولاد کا ہے، اولاد سے مراد سادات ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن سید شکر نے جو جملہ کہا ہے اپنی کتاب میں کہ فاطمہ زہرا کی دو طرح کی اولاد، ایک جسمانی اولاد، دوسرے روحانی اولاد۔ جسمانی اولاد وہ جو خون سے سید آدھے شریف ہے، جب آپ سلام دینا ہے سادات کو پہلے مرحلے میں، چلے نہیں جانا ہے کل آفس ہے، تھکے ہوئے ہیں دن بھر کے، نہیں، ماں کو جواب سلام دینا ہے، اس نے آخری وقت میں آپ کو یاد رکھنا۔ سید شکر کہتے ہیں سید مرضیہ کی دو قسم کی اولاد شہر جامعہ بیرا میں، ایک جو جسمانی سید ہے، جو نسل سے سید ہے، ایک وہ جو مکتب زہرا کی ترویج میں آگے ہے، ایک وہ جو پیغام زہرا کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں، جو نسلی سید نہیں ہے لیکن روحانی سید ہے، جو روحانی اولاد زہرا ہے، جو سلمان صفت ہیں، جو بوذر نسل ہیں، جو ابو ذر کے ماننے والے ہیں، جو مقداد کے کھانے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مکتب زہرا کو کائنات تک پہنچایا، جو سید علی جیسے ہیں کہ نسلی سید نہیں ہے لیکن معصوم نے کہا سید الشہداء۔ سید شکر کہتے ہیں دو قسم کے سادات ہیں، ایک نسلی سادات یعنی جسمانی سادات، دوسرے روحانی سادات۔ سید شکر کی اس تحقیق کے مطابق سیدہ کے سلام کا جواب دینا فقط نسلی سادات پر واجب نہیں ہے بلکہ جو مکتب زہرا کا ماننے والا ہے ہر ایک پر واجب ہے جواب سلام دے۔ اے بی بی سلام کیوں کر رہی ہو؟ چونکہ ہم نے وصیت کی تھی، میرا جنازہ تنازع میں تھا اس لیے میں نے سلام دے دیا تاکہ تین جمادی الثانی کو جب میری یاد آ جائے تو جواب سلام کے لیے سلام پر آ جائے۔ یا زہرا اے عزاداروں، علی مرتضیٰ غسل دے رہے ہیں۔ غسل دیتے دیتے اسما کہتی ہیں، راوی کہتا ہے سنو، غسل دے رہے تھے علی مرتضیٰ وَيَسِيلُ الدِّمَاء مِنْ جَنْبَيْهَا، علی غسل دے رہے تھے اور دونوں پہلو سے خون جاری تھی، اور غسل دیتے دیتے علی مرتضیٰ نے ایک بار چیخ ماری۔ اسما غسل کے ساتھ ہے، یا علی آپ نہ روئیں تو کون روئے گا، مونس و غمخوار چلی گئی، لیکن آپ ہی نے منع کیا۔ اے اسما میں نے جو دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اے اسما زہرا کا چہرہ نیلا تھا، زہرا کا پہلو ٹوٹا تھا، ارے میں زندہ تھا، زہرا نے یہ مظلومیت اپنے ساتھ ارے کسی کو نہ بتایا۔ ختم ہو گئی، میں نہیں بتا رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ کی بات۔ تابوت زہرا نکلے گا، بڑھ کے حسن و حسین کو ہٹانا، بڑھ کے علی مرتضیٰ کو ہٹانا۔ مولا اے مولا حسن، بچے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کالا نہیں دیتے، چاہنے والے آئے ہیں، جبرائیل ہٹ جاؤ۔ کہاں تک یہ خون جاری رہا، میں اسی وہ بات تمام کر دیتا۔ علی مرتضیٰ نے شب کے سناٹے میں بلایا، بندے کا ٹوٹ، یہ ساری چیزیں لے کر تمام لوگوں کو ساتھ دفن کیا، یہ چلے۔
رسول خدا کی قبر پر آئے، عجب مرثیہ ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب تک دفن نہیں کیا تھا علی ضبط کر رہے، جیسے ہی دفن کیا قبر کی مٹی اٹھائی، بحاجت علیہ الحزن، علی مردہ پر غم و الم کا ہجوم ہو گئے۔ کس سے کہیں کون ہے درد علی سننے والا؟ رخسار قبر رسول پر رکھ دیا، نبی اللہ سلام میری طرف سے اپنی بیٹی کی طرف سے، نبی اللہ اللہ یا رسول اللہ ہم سبیت کا صبر ہوئی، نبی اللہ آپ کی بیٹی کے غم سے مجھ سے صبر نہیں ہوتا، فیض السوال فاستقبل الحال، کہ نبی اللہ قریش کر فاطمہ سے پوچھئے گا فاطمہ پر کیا گزر گئے، اپنا درد فاطمہ نے مجھ سے بھی بتایا۔ آپ نے یہ درد سنا کل کی مجلس میں، تاریخ کے بس سنو، علی مرتضیٰ نے لا کر دفن کیا، رسول اکرم کے پاس مرثیہ پڑا، رات بھر علی مرتضیٰ قبر پر بیٹھے رہے۔ کیوں بیٹھے؟ کل ایک کام اور کیجئے گا، خدا ہمیں بھی توفیق دے کرنے کی آپ لوگوں کے طفیل میں۔ علی نے، فاطمہ زہرا نے وصیت کی، یا علی ایسا ہے کہ میری قبر پر آ کر کم سے کم چند روز تک قرآن پڑھتے رہیے، مجھے قرآن سے چونکہ میت جب قبر میں جاتی ہے، جنازہ جب قبر میں جاتا ہے تو اسے زندوں کی انس کا احساس رہتا ہے۔ علی آ جائیے گا میری قبر پر، کچھ دیر بیٹھ کر قرآن پڑھیے گا، مجھے قرآن کی آواز بھلی معلوم ہوتی ہے علی، علی مجھے قرآن کی آواز بھلی معلوم ہوتی ہے، آ جائیے اب تک۔ علی رات بھر بیٹھے رہے، بچوں کا خیال، صبح ہے، صبح کے وقت مقداد لوٹ رہے ہیں، خون کہاں تک ہے زہرا، خون کہاں تک ہے زہرا، مقداد لوٹ رہے ہیں، مقداد کہاں سے آ رہے ہو؟ زہرا مرضیہ کو دفن کر گیا۔ یہ سننا تھا مقداد پر، اس ملعون نے ایک تماچا لگایا چہرے پر، مقداد زمین پر، پھر مقداد علوی انداز میں اور ایک بار فریاد کی، مجھے مارو اور مارو، جتنا مار سکتے ہو مارو، جب تمہیں نبی کی بیٹی کو مارنے میں شرم نہیں آئے گی تو میری کیا اوقات ہے، جتنا مارنا چاہتے ہو مارو۔ واللہ میں گواہی دیتا ہوں، بیت الحنان میں شیخ عباس قمی کی روایت ہے، مقداد کی زندگی میں یہ روایت موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، بہار الانوار میں یہ روایت ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا۔ جیسے ہی اٹھا مقداد اٹھے کہا مارو جتنا مت، واللہ میں گواہی دیتا ہوں فاطمہ کا جنازہ جا تھا، پہلوؤں سے خون رس رہا تھا، بیتنا سننا تھا، وہ ملعون بڑا آؤ آؤ قبر کھودے قبر کھودے۔ لو جیسے ہی علی کو خبر ملی، علی آئے، کہا ابن الصحاب، صاحب کے جائے، میں نے اپنا حق تو صبر کر لیا لیکن آگے بڑھے، آپ ختم ہو گئی میں جس صدادار، میں نے تو اپنا حق برداشت کر دیا، لیکن اگر زہرا کی قبر کی طرف آگے بڑھے تو قسم ہے خدا کی مار سکتے ہو مارو، جب تمہیں نبی کی بیٹی کو مارنے میں شرم نہیں آئے گی تو میری کیا اوقات ہے، جتنا مارنا چاہتے ہو مارو۔ واللہ میں گواہی دیتا ہوں، بیت الحنان میں شیخ عباس قمی کی روایت ہے، مقداد کی زندگی میں یہ روایت موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، بہار الانوار میں یہ روایت ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا۔ جیسے ہی اٹھا مقداد اٹھے کہا مارو جتنا مت، واللہ میں گواہی دیتا ہوں فاطمہ کا جنازہ جا تھا، پہلوؤں سے خون رس رہا تھا، بیتنا سننا تھا، وہ ملعون بڑا آؤ آؤ قبر کھودے قبر کھودے۔ لو جیسے ہی علی کو خبر ملی، علی آئے، کہا ابن الصحاب، صاحب کے جائے، میں نے اپنا حق تو صبر کر لیا لیکن آگے بڑھے، آپ ختم ہو گئی میں جس صدادار، میں نے تو اپنا حق برداشت کر دیا، لیکن اگر زہرا کی قبر کی طرف آگے بڑھے تو قسم ہے خدا کی، رب کعبہ کی قسم، تیرے خون سے زمین کو رنگین کر دوں گا۔ ایک بار لوگ نے ہٹا لیا، علی تو آپ کہیے گا وہی